حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندے کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دین کا صحیح فہم اور سمجھ بوجھ حاصل ہو. دین کا صحیح سمجھ رکھنے والا ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے. اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور دین کی بنیاد صحیح سمجھ بوجھ ہے. دین کی بنیاد صحیح سمجھ بوجھ ہے. اور وہ مشہور حدیث تو آپ سب جانتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور دین کی سمجھ عمل میں جھلکتی ہے. عمل اچھا ہوتا ہے اور جب تک عمل اچھا نہ ہو تو دین کی سمجھ کوئی سمجھ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج اور عمرہ بھی کرتا ہے, یہاں تک کہ آپ نے ساری نیکیوں کا ذکر کیا, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, مگر قیامت کے روز اس کی عقل اور فہم کے مطابق ہی اس کا صلہ دیا جائے گا. آپ سب پڑھ رہے ہیں, خوب رٹ رہے ہیں چیزیں. دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ 100% مارکس لے جائیں رٹ کے, لیکن قیامت کے دن اجر کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ سمجھ پر. کہ آپ نے سمجھا کیا, آپ کے اندر کتنا اترا, آپ نے جذب کیا کیا, پھر آپ کے عمل میں کیا جھلکا, پھر آپ کے معاملات میں کیا بھلائی آئی. تو کسی بھی زمین کی, کسی بھی پہاڑ کی اصل ویلیو کس پر ہے؟ کہ وہ زمین زرخیز کتنی ہے, اس پہاڑ کے اندر کس چیز کی کان ہے. ظاہر ہے کہ ایک سونے کی کان اور ایک کوئلے کی کان ایک قیمت میں تو نہیں بکتی. تو پھر دنیاوی اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے صرف ظاہر پر نہیں جانا, ان کی اصل ویلیو ان کے اندرون پر ہے. اور جب تک کسی شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کے اندرون کا پتہ نہ چلے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرے. یعنی اپنی رائے محض ظاہر کو دیکھ کے مت قائم کرے. اسی طرح سب کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. ظاہر ہے کہ سونے سے آپ دروازہ تو نہیں بناتے, سونے سے مختلف چیزیں بنتی, لوہے سے مختلف چیزیں بنتی, کوئلے سے مختلف کام لیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو جس اہلیت کے قابل ہو, جس میں جس چیز کی اہلیت ہو, جس چیز کی صلاحیت ہو, اس کے مطابق اس سے کام لیا جانا چاہیے. اور ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہے, اپنی اپنی قدر و قیمت, ہر ایک کا اپنا مقام ہے, اپنی خاصیت, اپنی اہمیت, اور ہر شخص اپنی جگہ اہم ہے اور ہر دھات اپنی جگہ اہم ہے. تو حدیث پر غور کیجئے, میں پھر پڑھتی ہوں, آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ کیا سمجھ میں آئی بات. تجدون الناس معادنا خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. شرط ہے جب سمجھ آتی ہے دین کی, اندر اترتی ہے بات, عمل میں جھلکتی, تو قدر و قیمت بڑھتی. لیکن انہی کی جو اپنی ذات میں اچھے ہوتے ہیں, جو نیت اور ارادہ رکھتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو تپنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دین کی سمجھ تکلیف اٹھانے سے آتی. یہ صرف لیکچر سننے سے نہیں آتی, یہ صرف سپون فیڈنگ سے نہیں آتی. جب تک اپنے پارٹ پر جو آپ کی ڈیوٹی ہے اسے فلفل نہ کریں, جب تک آپ اپنا دماغ استعمال نہ کریں, جب تک آپ مزید کتابیں نہ پڑھیں, اس علم کو دوسروں کے ساتھ جب تک شیئر نہ کریں. اگر آپ معادن کے لفظ پر غور کریں تو اس سے ایک خاص بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں میں پایا جانے والا پوٹینشل یا صلاحیت ہے. اب اس پوٹینشل کو کس طرح ایکسپلور کیا جائے, کس طرح استعمال کیا جائے, اس کے لیے مزید پھر محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. اور پھر صرف ظاہریت پر نہ جائیں. بعض لوگ اپنی ظاہری شکل و صورت میں بہت معمولی ہو سکتے ہیں, بہت عام سے نظر آتے ہوں گے آپ کو, لیکن جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے اندر خیر کا ایک لامتناہی سلسلہ پاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب کان سے نکلتی ہے تو وہ اپنی کس شکل میں ہوتی ہے؟ را فارم میں ہوتی ہے. سونے کو نکالیں, ہیرے کو نکالیں, چاندی کو نکالیں, کسی بھی چیز کو, ایون تیل کو نکالیں زمین سے, تو وہ را شکل میں ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اس پر محنت کرنی پڑتی, ہیرے کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے, اسی طرح سونے کو چھاننا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے اس سے.
تو استعمال کرنے کے لیے مزید ایک مشقت کا پروسیس چلتا ہے، جب جا کر وہ چیز ایک پیور فارم میں سامنے آتی ہے. لیکن ہم عموماً انسانوں میں جینوئن دلچسپی نہیں لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانوں کی تلاش میں ہر پہاڑ کو نہیں کھودنے بیٹھ جاتے، اس کے لیے کچھ سائنس ہوتے ہیں. پہلے ان علاقوں کو دیکھا جاتا ہے، مختلف طریقے سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مختلف علامات سے پہچانے جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان بھی اپنی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، اور انسانوں کی تلاش بھی وہی شخص کر سکتا ہے، یا ان ہیروں کو بھی وہی شخص ایکسپلور کر سکتا ہے جس کو انسانوں کے ساتھ ایک جینوئن انٹرسٹ ہو، جو واقعی انسانوں میں دلچسپی رکھتا ہو، اور پھر ان کو ڈھونڈنے کے بعد ان کی خیر کو ابھارے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، ان کو تراشا تھا، چمکایا تھا اور کام کا بنایا تھا. پروفیسر فلپ ہٹی نے اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایسا معلوم ہوا جیسے عرب کی بنجر زمین جادو کے ذریعے ہیروں کی نرسری میں تبدیل کر دی گئی ہو. ایسے ہیرو جن کی مثل تاریخ یا نوعیت میں کہیں اور پانا سخت مشکل ہے. اب وہ اس کو جادو کا زور قرار دے رہا ہے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پرمشقت زندگی کا نتیجہ تھا کہ جس میں آپ نے ان ہیروں پر وقت صرف کیا تھا. مثلاً ایک ماں ہے، ایک سرسری طریقے سے اپنے بچوں کے پوٹینشیل کو نہیں جان سکتی جب تک وہ ان کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتی، ان کو پہچانتی نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اگر مربی بنایا گیا ہے تو کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی، کس طرح ماں کے ساتھ رکھا گیا ایک بچے کو. یعنی بعضوں کا ظاہری طور پر تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا گیا. 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی، اس کے ساتھ لمحہ لمحہ وہ گزارتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی، اس میں وہ اس کو پہچانتی، وہ ماں کو پہچانتا ہے، 2 طرفہ تعلق قائم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابتدائی تربیت کے کچھ سال اس کے ساتھ گزارتی، پھر جا کر وہ ایکسپلور کرتی کہ اس بچے کے اندر کیا ہے. اور اگر ماں سمجھدار ہوتی ہے تو بچے کو پھر اسی رستے پہ ڈالتی ہے جس پہ چلنے کا وہ اہل ہوتا ہے. لیکن اگر ماں ہی کے اندر سمجھ نہیں، اور ماں ہی ایک مربی نہیں، اور ماں ہی کو بچوں میں جینوئن انٹرسٹ نہیں، وہ ان کے مزاج کو نہیں پہچانتی. آپ نے دیکھا ہوگا باپ بھی اس طرح نہیں پہچانتا بچوں کو جس طرح ماں پہچانتی. باپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. وہ ظاہریت میں عام طور پہ معاملہ کرتا ہے، بچہ رو رہا ہے تو اس کو اور طرح چپ کرائے گا. تو انسانوں کو ایکسپلور کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو پالش کرنا، ان کو چمکانا، ان کو کام کا بنانا، یہ تو معمولی کام نہیں ہے. یہ دنیا کا سخت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا حوصلہ چاہیے جب جا کر ایک قوم کی تاریخ بدلے گی. اور ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ صرف نعروں کے زور سے اور صرف بھیڑ بھاڑ کے ذریعے ہم بڑی بڑی باتیں کر کے اسلامی انقلاب لے آئیں. یہ طریقہ کار نہ انبیاء کا ہے اور نہ ہی کسی دنیاوی تحریک کا ہے. جتنا کوالٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں اتنی ہی زیادہ تپش سے گزرنا پڑے گا، اتنا ہی طویل پروسیس ہوگا. کہتا نا، مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے. تو حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قدردانی پھر کس چیز کی ہے؟ ظاہریت کی نہیں، صرف نام کی نہیں، کام کی. اور کام میں بھی جس درجے کا آپ کام کریں، سونے کی قیمت کا کریں یا چاندی کا کریں یا لوہے کا کریں یا پیتل کا کریں یا آپ کسی بھی دھات کا کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور کون بعد میں اسلام لایا. دیکھا یہ جائے گا کہ دین میں سمجھ کس نے پیدا کی اور ان میں اعلیٰ کردار کس نے پیدا کیا. مطلوب ہم سے اعلیٰ کردار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.